سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لوح بتو قلم بتو لوح بتو قلم بتو لوح بتو قلم بتو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال میں فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام سبحان اللہ سبحان اللہ شوق تیرا نہ ہو اگر میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے اور ہماری کوشش کو اپنی جناب میں قبول بھی فرمائے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی وہ درخشندہ ستارے جنہیں دیکھنے کی بہت کم کوشش کی جاتی ہے ان سے اپنی نگاہوں کو روشن کریں بلکہ اپنے دل کو روشن کریں میرے آقا کریم کی گفتگو بھی ہماری ہدایت کا پیغام اور حضور کی خاموشی بھی ہماری ہدایت کا پیغام سبحان اللہ اس دھرتی پر کوئی شخص آج دن تک ایسا نہیں آیا جس کی خاموشی بھی ہدایت ہو بولنا تو پیغام ہے نا ہدایت کا چپ رہنا بھی ہدایت ایک فارسی کا شعر ہے فرماتے ہیں کہ ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نہ کرتا ہے پھول کی جو ابتدائی حالت ہوتی ہے وہ غنچے کی ہوتی ہے وہ فکر مند ہوتا ہے کسی سوچ میں ہوتا ہے بڑے خزانے لے کر وہ افسردہ ہوتا ہے جب وہ مسکراتا ہے تو پھر پہلے اسے پھول کہتے ہیں اس کی پہلی حالت غنچہ ہے بند ہے پھر جب یوں کھلتا ہے تو پھول کہلاتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جو غنچہ پھول بن جائے وہ پھر دوبارہ غنچہ نہیں بن سکتے یہ پھول کی کمزوری ہے بڑی شان رکھتا ہے نا پھول لیکن اس کی یہ کمزوری ہے جب غنچے سے پھول کی طرف منتقل ہوا پھر لوٹ کر غنچہ نہیں بن سکتا قربان لبے یار گئے غنچہ گئے گل میں اپنے یار کے لبوں پر قربان جاؤں کبھی غنچہ ہے کبھی گل ہے کبھی پھر غنچہ ہے پھر گل ہے جب خاموش رہتے ہیں ہونٹ تو غنچہ ہے جب بولتے ہیں تو پھول ہے جب خاموش ہو جاتے ہیں تو غنچہ ہے بولتے ہیں تو پھول سبحان میرے رسول جب بولتے ہیں تو یا قرآن بنتا ہے یا حدیث
نہیں پڑھ سکتے. یہ مجموعہ ہے, ایسے بے شمار مجموعے احادیث طیبہ کے. حدیث پاک کو قرآن پاک کی جگہ نماز میں نہیں پڑھ سکتے, اور قرآن پاک کو بھی سوائے قیام کے کسی اور حالت نماز میں نہیں پڑھ سکتے. نہ رکوع میں پڑھ سکتے ہو, نہ سجدے میں پڑھ سکتے ہو, پابندی ہے نا. تو یار جب تک بولتا ہے پھول ہے, جب خاموش رہتا ہے غنچہ ہے. پھول تو خوشبو دیتا ہے, غنچہ بھی خوشبو پھیلاتا ہے. قربان لب یار گئے گل گئے غنچہ, گئے غنچہ گئے گل. اور جب آپ خاموش ہوتے ہیں, کوئی آپ کے سامنے کام ہوتا ہے, آپ خاموش ہیں, کام کوئی کرنے والا کر رہا ہے, میرے نبی نے منع نہیں فرمایا. خاموشی ہے, دیکھا ہے, خاموشی ہے, وہ کام جائز ہو گیا. کیوں جائز ہو گیا؟ نبی نے تو نہیں فرمایا. میرے نبی کا خاموش رہنا ہی جواز کی دلیل ہے. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. ایک قولی حدیث ہے جو نبی نے فرمایا, ایک فعلی حدیث ہے جو نبی نے خود کیا, ایک تقریری حدیث ہے, نہ نبی نے فرمایا نہ نبی نے کیا, وہ چپ رہا, وہ بھی جائز. سبحان اللہ. تجھے دنیا میں کوئی ایسا ملے گا شخص؟ جی نہیں ملے گا. تو پھر کہہ لے وہ بے مثل ہے. جب دنیا میں اور کوئی نہیں ایسا تو پھر کہہ دے وہ بے مثل ہے. ان کی کوئی مثل نہیں, کوئی نظیر نہیں, کوئی ثانی نہیں, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ان جیسا نہ ہوا ہے, نہ ہے, نہ ہوگا. اب تو زمانہ بانج ہو چکا ہے. جو پہلے نبی آئے تھے وہ بھی اس شان اور مرتبے کے نہیں تھے جہاں میرا نبی پہنچا تھا. میں نے ایک دفعہ شعر بیان کیا تھا نا علامہ بوصیری کا, وہ کیا تھا؟ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. ستارے بھی روشنی پھیلاتے ہیں, بڑے پیارے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ستارے کیا کام کرتے ہیں؟ زینت مہیا کرتے ہیں. دیکھ آسمان کی طرف رات کے وقت کیسی پیاری مجلس لگی ہے, ایک ایک ستارہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے, رب کی قدرت دکھا رہا ہے. اور دوسرا کام کیا ستارہ کرتا ہے؟ جب شیطان جاتے ہیں ملائکہ کی گفتگو سننے کے لیے, اللہ پاک حکم دیتے ہیں یہاں ستاروں سے روشنی لے کر, نور لے کر مارو ان کو, جسے شہاب ثاقب کہتے ہو. ستارہ ٹوٹتا ہے, دوڑتا ہوا جاتا ہے, ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے رب نے ایک آلہ بنا دیا, ستاروں کا نور شیطانوں کو مار بھگاتا ہے. دو کام. تیسرا کام کیا ہے؟ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. جو جنگل کا سفر کرنے والا ہے, دریائی سفر کرنے والا ہے, راستے کی خبر نہیں ہے, وہ ستارہ دیکھ کر منزل کا پتہ لیتا ہے. یہ سارے انبیاء کرام کے کام تھے. یہ سارے کام پھر اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا. وہ آسمان رفت کے بھی ستارے تھے, اور جو نبی کے سین حرم میں آ گئے وہ بھی آسمان رفت کے ستارے بن گئے. اب فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. دوستوں یہ جو بدو ہیں میرے پاس آ گئے, یہ تو بدو نہ رہے, یہ آسمان رفت کے ستارے بن گئے. سبحان اللہ. یا 12 سال 14 سال 18 سال گھٹنے رگڑنے پڑتے ہیں, استادوں کی مار کھانی پڑتی ہے, اور کتابوں کے مطالعے کر کر کے دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے, پھر بھی اس منزل پر نہیں پہنچتا. میرے نبی کی خدمت میں ان پڑھ جنگل کے رہنے والے آ رہے ہیں, کتاب نہیں, کاپی نہیں, کاغذ نہیں, مطالعے کی میز نہیں, پیریڈ نہیں, لیکچر نہیں, کیا ہے؟ نگاہ مصطفیٰ ہے. اس لیے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. اقبال نے کیا کہا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ کر, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ کر؟ کیا کہتا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ آج یہ آداب کسی مکتب میں, کسی درسگاہ میں, کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں مل سکتے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نگاہ سے, اس نگاہ سے یہ فیض ملا. بیٹے نے اپنی گردن کٹوانے کے لیے پیش کر دی,
بوڑھا باپ 90 سال سے زیادہ عمر، دعائیں مانگ کر رب سے لیا ہے، خنجر چلانے کے لیے تیار ہو گیا، ہاتھ نہیں کانپ رہے، بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، دنیا کی زندگی کسے پیاری نہیں، یہ بہاریں کون نہیں دیکھنا چاہتا، سب کچھ قربان ہے، تو راضی ہو جا، اے عرش و فرش کے مالک تو راضی ہو جا، یہ گردنیں تیری ہی ہے۔ مرزا غالب کا شعر ہے، غضب کا ہے، کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور اس میں ناز نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ، ابھی بھی حسرت ہے، اور یہی کمال ہے، نیکی کرنے کے بعد جو نیکی کو بڑا سمجھے ضائع کر بیٹھا، اور جو نیکی کرنے کے بعد معذرت کرے مولا کریم میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، رب رحمتوں کے پھول چھاور فرماتا ہے۔ تمہید میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میں رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، سرکار کے ارشاد گرامی، سبحان اللہ، صدیوں گزر گئی، صدیاں گزر گئی، ابھی تک علماء حضور کی احادیث طیبہ کی شرح کر رہے ہیں۔ میرا ذہن چلا جاتا ہے حرم کعبہ میں جہاں آب زمزم تقسیم ہوتا ہے، وہاں وہ کنواں ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، ہزاروں سال گزر گئے، پانی نکالا جا رہا ہے، کتنا روزانہ نکلتا ہے؟ کوئی کمی آئی؟ تم پاکستان میں بیٹھا ہے، تو اس سے آگے ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں بھی پہنچتا ہے، حتیٰ کہ چین میں بھی پہنچتا ہے، جاپان میں مسلمان ہے، وہاں بھی آب زمزم پہنچتا ہے، دنیا کے ہر خطے، ہر کوشے، ہر کونے آب زمزم پہنچ رہا ہے، پینے والے پی رہے ہیں، جی سبحان اللہ، کتنا نکلا ہے؟ کسی کو ہے خبر کتنا تھا؟ رب نے کتنا خزانہ رکھا، اور اس خزانے سے ڈھکنا کب اتارا؟ جب ایک پیغمبر کے قدموں کی ٹھوکر لگی، پہلے تو نہیں نکالا۔ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، حضرت حاجر نے زمین پر لٹا دیا، جو وہاں جاتا ہے وہ شاپنگ میں نہ لگا رہے، وہ یہ بھی دیکھے، جی شاپنگ یہاں بھی ہو سکتی ہے، وہاں جا کر شاپنگ نہیں کرنی، وہاں جا کر یہ سوچنا ہے کہ یہ جو عمارتیں ہیں فلک بوس عمارتیں، یہ جو کعبے کی عمارت ہے، یہ ارد کے مسجد حرام ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اپنے بچوں کو یہاں چھوڑنے کے لیے رب نے حکم دیا تھا، اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بادی نہیں، انسان نہیں، پانی نہیں، سایہ نہیں، سبزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور انہیں وہاں چھوڑ کر کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ بیت محرم بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن خلیل اللہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہاں بیت محرم بنے گا، مجھے رب نے اس لیے یہاں بھیجا ہے، اور یہ میرا فرزند اس بیت محرم کی تعمیر میں میرا معاون ثابت ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ٹی وی نہ دیکھتے رہا کرو، کبھی ان تاریخ کے اوقات کے بھی مطالعہ کیا کرو، تیرے روح کے دریچے کھل جائیں گے اور غیب سے فیض آئے گا۔ ہمارے خلاف کتنی سازش ہوئی اور ہم نہیں سمجھ سکے، اس نے موبائل پر آ کر بدبخت بے ایمان نے ہمیں دے دیا، اب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس طرح چاہے استعمال کریں، اور بڑا قیمتی وقت ہمارے بچوں کا اسی میں ضائع ہو جا رہا ہے، ٹی وی پر ضائع ہو رہا ہے، کھیلوں پر ضائع ہو رہا ہے۔ یہ تیری قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ تو کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، ساری دنیا دے دے، ایک لمحہ تو خرید نہیں سکتا، رب نے مفت دی ہے، قدر کر اس وقت کی نوجوان اور بوڑھوں کو زیادہ کرنی چاہیے۔ بوڑھے بھی بیٹھے ہوتے ٹی وی کے سامنے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ زمزم کے نیچے بھائی کتنا رب نے خزانہ رکھا ہے، کب تک چلے گا کسی کو پتہ نہیں، کتنا نکل چکا ہے کوئی پتہ نہیں، آج کتنا نکلا ہے، کل کتنا نکلے گا نہیں پتہ، کس کس نے پیا نہیں پتہ، کہاں کہاں کیا نہیں پتہ، میرے رب کو سارے پتے ہیں۔
چشمے ابھر رہے ہیں. زمین کے نیچے رب نے کتنا خزانہ پانی کا رکھ دیا. یہ تیری زندگی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. کسی کو علم نہیں کتنا پانی ہے، میرے رب کے علم میں ہے. کہ سمندر رب نے تول کر رکھا ہوا ہے. رب سے پوچھ سکتے ہو یا اللہ تیرے دریائے جبل میں کتنا پانی ہے، چناب میں کتنا ہے، راوی میں کتنا ہے، میرے کنویں میں کتنا ہے، اس کے نلکے سے کتنا نکلے گا، فلاں چشمے سے کتنا پانی نکلے گا. رب کو سارا علم ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. کون پیتا ہے، کون پیے گا. سبحان اللہ. رب کی شانیں دیکھو. رب سے پیار پیدا ہوگا، اور پیار والی ایک میرے رب کی ہستی ہے اور اس کے ساتھ پھر رسول اللہ کی ذات ہے. ان سے پیار پیدا ہو جائے، تیرے سارے مسئلے ختم ہو جائیں، تیرے دکھ درد جاتے رہے، تیری مشکلیں آسان ہو جائیں. تو پھر نہ رونا روئے مہنگائی کا. لوڈ شیڈنگ تیرے ذہن میں کبھی آئی ہی نہیں. رب سے لو لگا لے، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ دیتا ہے. میرے نبی پاک کی خدمت میں 2 صحابی بیٹھے ہیں. رات گزر گئی، اندھیرا چھا گیا. عرض کرتے ہیں اجازت، حضور نے اجازت فرمائی. اندھیری رات ہے، کیسے چلے؟ ان کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی، بخاری شریف کی حدیث. صحابہ کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی. سرکار نے اجازت دے دی، فرمایا جاؤ. جب سرکار کے حجرے سے باہر نکلے، تیری ٹارچ تو مشکل سے روشنی پہنچاتی ہے، وہ کھجور کی ٹہنی روشن ہو گئی، راستہ کھل گیا. ایک ایسے موڑ پر پہنچے جہاں سے دونوں کے راستے بدلتے ہیں. ٹہنی ایک ہے، ٹارچ ایک ہے، جانا دونوں نے اپنے گھر ہے. میرا نبی نور بانٹ رہا ہے. تو نور کہہ نہ کہہ، مان نہ مان، مانے گا تو تجھے نور ملے گا. میری بات یاد رکھ، مانے گا تو نور ملے گا. جب اس موڑ پر پہنچے، ایک ادھر جانا ایک ادھر جانا، اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے دیے، وہ بھی روشن وہ بھی روشن. سبحان اللہ. میرے نبی کو نور مان، نور مان، بشر بھی مان. ہم قرآن پاک کی ہر آیت پر ایمان رکھتے ہیں. آئے بشری لباس میں، گئے نوری لباس میں. آئے بشری لباس میں. بھائی میرا ایک جملہ یاد کر لیں، کوئی طالب علم بیٹھا ہے لکھ لینا، بڑے کام کا جملہ ہے، ابھی میرے سے پیارا ہے. عقل والے نے اسے میرے نبی کو دیکھا، قل انما انا بشر مثلکم کے آئینے میں. کس نے دیکھا؟ آپ بول دیے کرو، بہت زیادہ ہی مست ہو جاتے ہیں. عقل والے نے دیکھا میرے نبی کو، قل انما انا بشر مثلکم کے آئینے میں. علم والے نے دیکھا میرے نبی کو، قد جاءکم من اللہ نور کے آئینے میں. بھائی نادر چیز ہے، یہ کتاب کی نہیں ہے، یہ آ گئی ہے. یہ کتاب کی نہیں، میرے استاد کا فیض نہیں، میرے پیر کا فیض ہے. سونا عقل والے نے دیکھا، قل انما انا بشر مثلکم کے آئینے میں بشر کہہ دیا. اور علم والے نے دیکھا، قد جاءکم من اللہ نور کے آئینے میں، اس نے نور کہہ
سارے ستارے گم ہو گئے نا، وہی بات، وہی شعر، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے بھاگ نہیں جاتے، اب بھی آسمان پر ہیں، لیکن ان کے نور پر سورج کا نور غالب آ جاتا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سبحان اللہ۔ بیٹا باپ کی تعریف کرے، شاگرد استاد کی کرے، مرید اپنے پیر کی تعریف کرے، امتی اپنے رسول کی تعریف کرے، جو سارے خزانے رب رکھنے والا ہے وہ اپنے مصطفیٰ کی تعریف کرے تو لطف آتا ہے نا۔ چھوٹے تو بڑے کی تعریفیں کریں گے، بڑے کو چھوٹے کی تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے بنایا میں نے ہے، لوگوں کو سمجھانا دکھانا بھی تو ہے نا۔ یہ بدو میں بھی کوئی خبر نہیں، یہ بشر بشر کہتے ہیں مال حاضر۔ یا کل کس طرح فرمایا قرآن میں، مال حاضر رسول ہے یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانے کھاتا ہے، یہ تو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ تو نے ظاہر دیکھا ہے، ظاہر دیکھا ہے، ظاہر دیکھا ہے، اندر جا کے دیکھ۔ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ جس نے ظاہر دیکھا اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں گا۔ جس نے ظاہر دیکھا تھا نا انہوں نے کہا میں نہیں جھکوں گا، یہ بشر ہے، یہ خاک سے پیدا ہوا ہے، خاک کی پتلی کے سامنے میں جھک جاؤں؟ اور جنہوں نے اندر جھانک کر دیکھا سجدے میں گر گئے۔ جنہیں ظاہر دیکھا وہ شیطان، جنہیں اندر نظر ڈالی وہ جبریل۔ بات سمجھ رہے نا؟ ظاہر دیکھا یہ پتلا ہے خاک کا، ملائکہ نے اندر دیکھا یہ رب کا نائب ہے، خلیفۃ اللہ ہے، علم آدم الاسماء کلہا، اس کو اتنے اسماء کا علم دیا ہے، ہمیں تو خبر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ظاہر نہ دیکھ، اندر جا کر دیکھ اندر کیا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، اندھیرے جب چھا جاتے ہیں فسق و فجور کے، کفر و شرک کے، اس وقت انبیاء کرام ستارے بن کر چمکتے ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی قوموں کو ہدایت کا پیغام روشنی پہنچاتے ہیں۔ جی اور جب نبوت کا سورج نکلا سب پر چھا گیا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سراج کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک ہی ہے، سورج ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ سورج ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ رب نے میرے مصطفیٰ کی یکتائی کا اشارہ فرمایا ہے، میرا نبی بس میرا ایک ہی محبوب ہے اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور لطفی تب بھی آتا ہے کہ انتخاب جب کرتے تو ایک ہی انتخاب کیا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ وہاجا، سراج وہاجا سورج کو کہا ہے، سراج منیرا رسول پاک کو کہا ہے۔ سراج اصل میں چراغ کو کہتے ہیں، چراغ مٹی کا ہوتا ہے، اس کا ڈھانچہ مٹی کا، اس کا پتلا خاک کا، اس کے اندر نور، اس کے اندر نور وہ پھیلاتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ہدایت کا چراغ، اس میں کیا حکمت ہے کہ اس چراغ سے پھر لاکھوں چراغ جل جاتے ہیں۔ وہ ایک ہی تھا نا، لیکن اس سے پھر لاکھوں جل گئے۔ وہ مدینے کا تاجدار ایک ہی تھا، لیکن اس کے نور کو پھیلتا ہوا تو دیکھ لے صحابہ کی صورت میں، تابعین کی صورت میں، تبع تابعین کی صورت میں، اور اس امت کے اولیاء کرام کی صورت میں۔
سبحان اللہ. اور پھر منیرہ فرمایا، خود ہی صرف روشن نہیں ہے، روشن کرنے والا بھی ہے. سبحان اللہ. روشنی پھیلانے والا بھی ہے. وقت تھوڑا ہے، برکت کے لیے وہ حدیث پاک انشاءاللہ باقی اس کی تشریح اگلے جمعے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. سبحان اللہ. کیسی تعلیم ہے بھائی، کوئی دیتا ہے نہیں. پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ. جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، پڑوسی کو تکلیف نہ دے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی یہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے. 3 ارشاد فرمائے: مہمان کی عزت کرنا، پڑوسی کو نہیں سزانا، بات کرنا اچھی کرنا، تول کر، پہلے تول پھر بول، اچھی بات کر ورنہ تالا لگا کر رکھ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ میری زبان سے کوئی جملہ غیر ضروری فضول نہ نکلے. یہ ایک مجاہدہ ہے، مشق ہے. انشاءاللہ اس کی تشریح میں آئندہ جمعہ کروں گا اس حدیث پاک کی. اور پھر پہلا جملہ ہے نا مہمان کی عزت کرنا. میں سرکار کی ایک مہمانی کا بھی ذکر کروں گا کہ حضور کی ایک صحابی نے کس طرح ضیافت کی ہے. ایک حدیث گزر گئی نا کہ ایک درزی نے حضور کی ضیافت کی ہے. یہ حدیث پاک انشاءاللہ بیان کروں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا کہ اس انصاری نے حضور کی دعوت نہیں کی، حضور نے اس انصاری سے خود دعوت وصول فرمائی. ایک نئی شان ہے. پہلے یہ تھی کہ انہوں نے دعوت کی ہے، حضور تشریف لے گئے ہیں. یہ ہے کہ حضور تشریف لے گئے تو انہوں نے دعوت پیش کر دی. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. کوئی کامل ہو ہے جی تو وہ اپنے ماتحت کے پاس چلا جائے کہ میں جاؤں گا تو بڑا خوش ہوگا، ہے نا. ہوتے ہیں نا بعض ایسے لوگ، بعض پیر مریدوں کے پاس اس طرح جاتے ہیں کہ میں جاؤں گا تو وہ خوش ہوگا، وہ نثار ہوگا، وہ قربان ہوگا، وہ سب کچھ پیش کر دے گا اور اس کے گھر پھر برکتوں کا نزول ہوگا. پتہ نہیں لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ہم کو جو کچھ دیکھا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اگر مرشد گھر آ جائے جی وہ کتنا کھائے گا، بولو نا، وہ کتنا کھائے گا. وہ سارے گھر کا آٹا تو یہ نہ کھا جائے گا جو ساتھ لے جائے. نذرانہ کتنا پیش کریں گے، لیکن خدا کی قسم جو پیر کو نذرانہ دیا ہے، جو پیر کی خدمت کھانا پیش کیا ہے، اللہ پاک اس پیر کے قدموں کی برکت سے اس گھر میں کئی گنا زیادہ برکت عطا فرما دے. وہ لینے کے لیے نہیں آتے، دینے کے لیے آتے ہیں. جو کامل ہے، میں کامل کی بات کرتا ہوں، دنیا دار پیر کی بات نہیں کرتا، خلاف شرع پیر کی بات نہیں کرتا. وہ پیر ہے ہی نہیں، وہ ڈاکو ہے جو خلاف شرع زندگی گزارتا ہے، صوم و صلات کا پابند نہیں اور نشے کا عادی ہے، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، نہ زبان پر درود پاک کا نغمہ ہے. وہ پیر نہیں ہے. میری بات یاد رکھا کرو، میں پیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں بات کر رہا ہوں. وہ پیر نہیں ہے. وہ تیرے گھر آئے تو تو سمجھے تیرے گھر پیڑ آ گئی، دکھ آ گیا، درد آ گیا.
امیر خسرو نے ایسا مرید، محبوب الہی ایسا پیر، ایک سائل نے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں سوال کیا، آپ کے پاس عطا کرنے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ جمع نہیں فرماتے تھے، سارا تقسیم فرما دیا. تو جانے لگا تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں تجھے دیا، جا میرا جوڑا ہی لے کر جا، نعلین کریمین جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، نعل پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہم تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ اللہ، وہ جوڑا ہی لے کر چلا گیا. امیر خسرو تجارت کا سامان لا رہے تھے، اونٹ لدے ہوئے تھے. ہاں جی، دہلی سے ایک شخص کو آتے دیکھا، رک گئے، فرمایا معلوم ہوتا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز کی زیارت کر کے آیا ہے. جی بے شک میں گیا تھا، غریب تھا، محتاج تھا، مفلوق الحال تھا، سائل بن کر گیا، پر کیا ملا؟ جی اس اتفاق سے کوئی نذرانہ آیا ہی نہیں. آپ نے مجھے فرمایا کہ تو مایوس نہ جا، چل جوتے ہی لیتے چلے جا. آیا ضمن بات سنا دو شیخ سعدی صاحب کی، فرماتے ایک درویش ساری رات عبادت کر رہا تھا. گھر تو جھاڑو دے رکھا ہوتا ہے نا، درویش اسی کو کہتے ہیں. لمبے بال سر کے رکھنے سے درویش نہیں بن جاتا، لمبی مونچھیں اور رنگ برنگے منکوں والی تسبیح ڈالنے سے اور ہاتھوں میں کڑے ڈالنے سے درویش نہیں بن جاتا. درویش وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں صبح و شام جھاڑو دیا جائے، وہ درویش ہوتا ہے. اس کے گھر چور آ گیا، ساری رات گھومتا پھرتا رہا، کچھ نہ ملا، جانے لگا. فرمایا دل میں سوچا، اپنے آپ سے کہا کہ میرے گھر آیا ہے تو درویش کے گھر جو آتا ہے وہ خالی تو نہیں جاتا، یہ خالی جا رہا ہے، ایسا تو میری مربت برداشت نہیں کرتی. اٹھے دوسری طرف سے گھوم پھر کر اپنی گدڑی جو سردی میں اوپر کرتے تھے وہ اس کے راستے میں پھینک دیا، چل یہی لے جا، میری گدڑی لے جائے گا، یہ خالی تو نہیں گیا. ساتھی صاحب نے پھر اپنا قلم استعمال کیا، اپنی زیادت استعمال کی، اپنا فن استعمال کیا. بادشاہ ہے، فرماتے شنیدم کے مردان راہ خدا، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تک. ان کے دروازے پر دشمن بھی آ جائے اسے بھی اس کوئی دل تنگی والی بات نہیں کرتے. پھر آ گئے دوسری طرف، فرمایا ترا کا میسر شبدی مقام کہ بعد دوست آمد خلاف است و جنگ. تو یہ مقام درویشی والا، قرب والا کیسے پا سکتا ہے جبکہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بھائیوں سے جنگ. امیر خسرو نے اس کو روک لیا، فقیر کو فرمایا بھائی تجھ سے خوشبو آتی ہے میرے آقا کی، آقا کی خوشبو آتی ہے، کوئی خبر سنا؟ کیا لے کر آیا؟ جی یہ آپ کی نالین لے کر آیا ہوں. فرمایا بیچے گا؟ نہیں بیچنے، میں ہاں ہر چیز کی ہر ایک آدمی قدر نہیں کر سکتا. امیر خسرو قدر کر سکتے. فرمایا پھر کیا قیمت لینی ہے؟ انہیں کہ جو کچھ دے دو. خیال تھا کہ 2-4 روپے دے دیں گے تو 2-3-4 وقت کی روٹی بن جائے گی. امیر خسرو کے اونٹ سے لمبی قطار، اونٹوں پر سامان لدا ہوا اور تجارت کے لیے گئے تھے، تجارت کا مال لا رہے تھے، دہلی میں بیچیں گے، والے میارے ہو جائیں گے. امیر خسرو نے فرمایا بھائی میں اس کی قیمت تو دے نہیں سکتا. ذوق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، میں اس کی قیمت. اقبال نے ایک شعر کہا ہے، کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتہی. غالباً یہ بھی امیر خسرو کا شعر. قیمت خود ہر دو عالم گفتہی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز. یا اللہ تو نے اپنی قیمت 2 جہان رکھی ہے، دونوں جہان چھوڑ دے مجھے لے لے. یا اللہ اپنی قیمت تھوڑی ہے اور بڑھا، میں بہت کچھ دے سکتا ہوں. تجھے پانا ہے نا، تجھے پانا ہے، تم مانگ. یہ محبت کی بات ہے، ورنہ بندے کے پاس کیا ہے؟ علامہ اقبال نے اس موقع پھر ذرا تبدیلی کی ہے اپنے حال کے مطابق. وہ کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتہی، نرخ ارزا کن کے نادارے ما. اے
پیارے تو نے 2 جہان اپنی قیمت بنائی ہے، تو میں تو نادار ہوں، جیب بھی خالی ہے، گھر بھی خالی ہے، ذرا سستا کام کر رہے اور جتنی قوت خرید ہوگی نا، بات کرے گا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا بھائی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے وہ حاضر ہے، یہ اونٹ کی مہار پکڑ لے، سارا قافلہ تیرا،